کلپ نمبر 386 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 178 سے 180 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فأولئک هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ ترجمہ: جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ ان میں سے کسی کو اختیار کرنا بندے کی طرف سے ہے۔ لہٰذا بندہ اگر ہدایت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں گمراہی پیدا فرما دیتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جنات اور انسانوں کا انجام جہنم میں داخلہ ہوگا۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا اصل مقصد تو اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ہولناک انجام کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ جہنم کا ایندھن اس لیے بنے کہ ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گئے، حالانکہ یہی دل کا خاص کام تھا۔ ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ حق و ہدایت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں اور توحید کے دلائل نہیں دیکھتے۔ ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ قرآن کی آیات اور اس کی نصیحتیں قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے، اور قلب و حواس رکھنے کے باوجود وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے۔ لہٰذا یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ شان نزول: ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس جاہل بے خیرت کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں۔ اسماء حسنہ کے فضائل: احادیث میں اسماء حسنہ کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے 2 احادیث سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100
جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کو یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ الذين يلحدون في أسمائه، جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و استقامت سے دور ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز کرنا اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توفیق کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی سخت ناجائز ہے، جیسا کہ لفظ رام اور پرماتما وغیرہ۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں۔ الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غیر اللہ پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا اطلاق کیا جائے جو اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کسی کا نام رحمان، قدوس، خالق، قدیر رکھنا یا کہہ کر پکارنا۔ ہمارے زمانے میں یہ بلا بہت عام ہے کہ عبد الرحمن کو رحمان، عبد الخالق کو خالق اور عبد القدیر کو قدیر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔